اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو ذرا بار تشریف فرما ہے اس گزارش ہے کہ وزیر کی تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ دنیا کے ہر زیرو جس اللہ نے وہ عطا کیا ہے وہ سب کے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انہیں موت آنا ہے، اور ایک دن انہیں پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انسان اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے، مادہ پرست ہے، دنیا پرست، دنیا کی حوث، دنیا کی رونق چمک دمک میں، کہ وہ اصل مقصد، اصل ہدف کو بھول جاتا ہے. اور جب اصل ہدف اور اصل مقصد کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ رب سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اے بندہ، اے انسان، تو کتنا کیسا ہے کہ خلق کسی اور نے کیا ہے، تو ملکیت کسی اور کی ہے، غلام کسی اور کا ہے، اور فرما برداری کسی اور کی کر رہا ہے. کہ بھلا دنیا میں کوئی ایسا غلام ہوگا جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے؟ فقط انسان ایک ایسا غلام ہے جو اللہ کا غلام ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اب اسے یہ نافرمانی سخت عذاب میں مبتلا کر دے گی. اسی عذاب کا نام ہے جہنم، دوزخ، جہاں اللہ تعالیٰ وہ اپنے نافرمان بندوں کو ڈالے گا کہ کیا تم نے اس عہد کو بھلا دیا جو دنیا میں جانے سے پہلے عہد لیا تھا؟ خدا بند عالم، بس میں تجھے مانوں گا، تیری پیروی کروں گا، تیرا حکم مانوں گا، شیطان کو نہیں مانوں گا. لیکن جب میں نے تجھے کائنات کو بھیج دیا تو نے میرے حکم کو بھلا کر شیطان کی پیروی کرنا شروع کر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے اصل مقصد کو نہ بھولیں. ہمیں جانا ہے پلٹ کر، کچھ ہم سے حساب و کتاب کیا جائے گا، کچھ ہمیں سوال ہم سے کیا جائے گا، اس سوالوں کا جواب دیا جائے گا. تو پھر انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو امتحان دینے کے لیے آمادہ رہے، اور جو یہ سوچتا ہے آج تیاری کر لوں گا اور رات میں تیاری کر لوں گا یا صبح اٹھوں گا تیاری کر لوں گا، تو ایسا شخص، ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. نہ جانے آپ نے صبح کا ارادہ کیا ہو اور صبح ہونے سے پہلے ملک الموت آئے اور آپ کی روح قبض کر کے لے کے چلے جائیں، پھر کیا رہا؟ تو لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد ہم وہ کریں جو ہم سے قرآن چاہتا ہے، ہم وہ نہ کریں جو ہم سے قرآن منع کرتا ہے. لذا اگر انسان نے اصل مقصد اور اپنے آنے کی مطلب کو سمجھ لے اور قرآن سے وابستہ ہو جائے تو فقط اس کی زبان قرآن نہیں کرے گی، بلکہ اس کا ہر عمل بتائے گا کہ قرآن کا ماننے والا ہے، اس کا ہر عمل بتائے گا کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کے ارکان بتائیں گے عاشق اہل بیت ہے، عاشق محمد ہے، عاشق خدا و رسول ہے، عاشق قرآن ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، یہ موت کا موضوع کا تشنا نہیں ہے کہ آپ نے سنا نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے.
ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے. اچھا صرف یہی نہیں کہ صرف جانتے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ دیکھا بھی نہ ہو، آپ نے دیکھا نہ ہو کہ موت کیسی ہوتی ہے. انکار کی بات ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں. اچھا جانا ہے لیکن دیکھنا نہیں. یہ ایسا موضوع ہے جو تشنا نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. آپ جانتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے. ابھی ہم سے بات کر گیا اور ابھی خبر آئی کہ یہ مردہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ دار فانی سے بقائے آخرت کی طرف پوچھ کر گئے. تو آپ جانتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو پھر کیوں بیان؟ ہر فرد بشر جانتا ہے کہ موت کیا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے موت کے بارے میں نہیں معلوم، مجھے کیا خبر تھی کہ موت آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی ہے. ہر فرد بشر کو معلوم ہے کہ موت ہے. وہ موت کو جانتا بھی ہے، موت کو اسے دیکھ بھی چکا ہے کہ موت فلاں جگہ پر فلاں دوست ابھی تو آیا تھا اور اس کے بعد ابھی گیا، تو اس کے مرنے کی اطلاع آ گئی تو اس نے جان بھی لیا ہے، اس نے دیکھ بھی لیا ہے. اب کیسا انکار؟ صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان محترم، تو پھر بیان تو اسے کیا جاتا ہے نا کہ جس علم نہ ہو آپ کے پاس، اس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہو، اس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے. لیکن نہیں، کچھ بات ہے. ہر ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ موت کیا ہے. ہر ذہن میں سوال ہے کیا موت کے بعد بقا ہے یا موت کے بعد فنا ہے. سبحان اللہ. موت کے بعد انسان ختم ہو جائے گا یا موت کے بعد بقا ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے آشنا کرایا جائے کہ موت کے بعد بقا ہے یا موت کے بعد فنا ہونے والی ہے. صلوات پڑھیں محمد تو کس سے پوچھے؟ اس کا جواب تو بڑی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے. کس سے پوچھا جائے موت کے بارے میں؟ کیا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے موت کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر اور حکیم سے پوچھا جائے کہ موت کیا ہے؟ یا اس سے پوچھا جائے جو موت کو دیکھ چکا ہے؟ عالی جناب جواب آئے گا جو موت کو دیکھ چکا ہے وہ بتائے گا کہاں سے؟ وہ جو موت کو دیکھ چکا ہے وہ موت بتائے گا کہاں سے؟ ہم موت نہیں دیکھتے، ہم مردے کو دیکھتے ہیں، لیکن جو موت کیا ہے وہ تو لہذا حکیم نہیں بتائے گا، ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ موت کیا ہے. تو پھر موت کون بتائے گا؟ کہ موت وہی بتائے گا جس نے زندگی عطا کی ہے. نہ اس کے بس میں ہے نہ اس کے بس میں ہے. اس لیے کہ موت تو موت کیا ہے وہ بتائے گا جو موت کو دیکھ بھی چکا ہے اور زندہ بھی رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جیسے آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، تو اس سے کہا جائے کہ موت آپ دکھائیے موت دکھانے کی چیز تھوڑے ہے بھائی. زندہ ہے ہمارا، زندگی دکھائیے کہاں ہے؟ آپ زندہ ہیں تو زندگی آپ دکھائیے. زندہ کہاں ہیں آپ؟ واہ، آپ اور ہم زندگی رکھ کر بھی زندگی نہیں دکھا سکتے ہیں. تو جب ہم اپنی اور آپ اپنی زندگی نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں سوال کرتے خدا ہے تو دکھائیے، امام ہے تو دکھائیے. جس طرح زندگی رکھ کر دکھائی نہیں کی جا سکتی ہے، دکھائی نہیں دی جا سکتی ہے، صرف احساس کیا جا سکتا، اسی طرح خدا ہے، امام ہے. آپ کھلی نگاہوں سے دیکھیں تو پتہ چل جائے یہ آثار بتاتا ہے کہ خدا موجود ہے، یہ آثار بتاتا ہے کہ امام آخر موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد تو یہ زندگی ہے لیکن ہم دکھا نہیں سکتے. اسی طرح میرا خلق کرنے والا، موت و حیات کا پیدا کرنے والا، اس نے صرف جن اور انسان، حیوان، چرند پرند کو نہیں پیدا کیا بلکہ اسی نے موت اور حیات کو بھی پیدا کیا.
جس کا اختیار انسانوں جنوں سب پر ہے، اسی کا اختیار موت و حیات پر۔ وہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور وہ جسے موت دینا چاہے اسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ آثار زندگی ہے۔ ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ آثار زندگی ہے۔ اگر شناخت صحیح ہو جائے زندگی کی تو غلطیاں نہ ہو، لیکن شناخت غلط ہے۔ ہم جو زندگی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آثار زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آنکھ کا چلنا، یہ ہاتھ کا اٹھنا، یہ پیر کا آگے بڑھ جانا، دل و دماغ کا کام کرنا، اور سانس آنا، اندر آنا باہر جانا، یہ سب کیا آثار زندگی ہے۔ اگر آثار زندگی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے تو ہمیں ہماری شناخت زندگی غلط ہے۔ اگر شناخت صحیح ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے زندگی کیا ہے۔ اگر زندگی اگر مر جانا موت کا نام ہے، یا زندگی چلتے پھرتے رہنے کا نام ہے، تو کبھی یہ نہ فرماتے مولا جناب کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں مگر انہیں مردہ سمجھو، اور قرآن یہ نہ کہتا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، انہیں خدا کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو ہم نے ہماری شناخت زندگی غلط ہے کہ ہم نے زندگی کو پہچانا نہیں، ہم نے آثار زندگی کو زندگی سمجھ لیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ موضوع پہ تشنا نہیں، سب دیکھیے آپ، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پوچھو جس نے چیز کو بنایا، اور کہا جائے گا بھائی یہ اس کمپنی کا سامان ہے، جا کے وہ بتائے گا کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس میں دوائیاں بہت ساری کمپنیوں کی، سپلا کمپنی ہے اور البرٹ کمپنی ہے، کیا بھائی جو سپلا والا ہے وہ اپنا بتائے گا، البرٹ والا وہ اپنا بتائے گا۔ ہمیشہ جو بناتا ہے اسی چیز کو بتائے گا۔ ہمیشہ اس سے پوچھئے جس نے وہ چیز کو بنایا ہے۔ تو ہماری شناخت غلط ہے۔ ہمیں ڈاکٹر حکیم نے نہیں بنایا، ہمیں تو خدا نے بنایا۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے جس نے بنایا ہے، تو ہمیں اپنے رب کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ لیکن کتنا برسہ گزرنے کے بعد بھی بنی آدم یہ نہیں سمجھ سکا کہ موت کیا ہے۔ اتنے برسوں گزرنے کے بعد بھی بنی آدم کو، ہم ویسے بشر کو نہیں سمجھ میں آیا کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ موت کیا ہے؟ اب سنیے مولا کا نام کرتا فرماتے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، قہر العباد بالموت، قہر العباد بالموت، خدا نے موت کے ذریعے سے بندوں کو مجبور کر دیا۔ کیا حقیقت ہے، کتنا حقیقت جملہ ہے یہ۔ اگر موت نہ ہوتی تو ہر انسان، وہ تصویر ابراہیم کے زمانے میں نمرود فرعون تھا، موسیٰ کے زمانے میں فرعون، اور جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود، اگر موت نہ ہوتی ہر بشر اپنے آپ کو خدا سمجھتا۔ قہر العباد بالموت،
خدا نے بندوں کو موت کے ذریعے سے مجبور کر دیا ہے، خدا نے موت کے ذریعے سے بندوں کے غرور کو توڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قہر العباد بالموت، خدا نے غرور کو توڑ دیا، خدا نے قہر العباد، خدا نے اپنے بندوں کے غرور کو مجبور کر دیا ہے، مجبور، قہر العباد، خدا نے اپنے بندوں کو مجبور کر دیا بالموت میں۔ اب جائیے ہاسپٹل کے اندر، دیکھیے ہاسپٹل میں ہر قسم کا افراد، ہر قسم کے افراد ملیں گے وہاں۔ جس کی ناک نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا، جس کی ایک آنکھ ختم ہو چکی ہے وہ بھی مل جائے گا، جس کی دونوں آنکھ سندھا ہو گیا وہ بھی مل جائے گا ہاسپٹل میں، میڈیکل کالج۔ جس کا ہارٹ نہیں کام کر رہا ہے وہ بھی مل جائے گا، جس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے وہ بھی مل جائے گا، جس کا ایک ہاتھ ایک پیر نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا، جو کوما میں چلا گیا ہے وہ بھی مل جائے گا، سب مل جائیں گے آپ کو۔ اس سے پوچھا جائے مردہ ہے یا زندہ، تب آتا ہے کہ زندہ ہے، مگر اس لیے امید میں ہے کہ شاید زندگی مل جائے۔ ہر قسم کے افراد وہاں ملے، جسے زبان نہیں ہے وہ بھی آپ کو ملا، جس کا ہاتھ پیر نہیں ہے وہ بھی آپ کو ملا، لیکن اس سے گھر والے وابستہ ہیں کہ امید سے لگائے ہوئے کہ شاید اسے حیات ملے، شاید اسے دوبارہ اس کی زبان چلنے لگے، ہاتھ پیر کام کرنے لگے اور یہ کوما سے واپس آ جائے کہ نہیں۔ امید ہے، اور امید تو لگائے ہوئے، مگر امید غلط لوگوں سے لگائے ہوئے، گھومتا ہے ان ڈاکٹروں اور حکیم کے پیچھے پیچھے جن کے بس میں خود بے بسی ہے۔ وہ زندگی کیا دیں گے، وہ گونگے کو زبان کیا دیں گے، وہ کیا زبان دیں گے، بلکہ زبان تو وہ دیتا ہے جس نے خلق کیا ہے۔ لہذا امید کسی سے نہ لگائیے، بس امید اپنے رب سے لگائیے۔ دعا کیجئے خدا مند عالم اس مریض کو محمد والے محمد کے طفیل میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پیچھے لگے ہوئے ہیں ان حکیم اور ڈاکٹروں کے پیچھے جس کے بس میں بے بسی ہے، اس سے کہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہو جائے گا، دعا کیجیے۔ آپ پروفیسر، اور آپ سے بڑا کوئی پروفیسر نہیں، آپ پڑھانے جاتے ہیں یہاں سے باہر امریکہ اور کہاں کہاں، اب بڑے مشہور ڈاکٹر مدر حسین صاحب سے جا کر کوئی پوچھے آپ اچھا کر دیں گے؟ دوا دینا میرا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس سے لو لگا لیا جو خود اس سے لو لگائے ہوئے، لہذا بشر کو ہمیں ہر وقت اس سے لو لگانا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور موت و حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا ہم نے آثار زندگی کو ہم نے آثار زندگی کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ زندگی ہے، دیکھیے آپ بڑے آج کل بڑا ہر ایک عمر سے شوگر کا، بی پی کا، یہ سب دوا کھاتے ہیں۔ آپ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کے جسم میں خون کس کا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا ہے۔ میرے جسم میں ہمارا خون ہے۔ جب خون ہمارا ہے، جسم ہمارا ہے، مگر اختیار نہیں چلتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہمارا خون مگر اختیار نہیں چل رہا ہے۔ کہہ دے اے بلڈ آرام سے چل، دوڑ کے منگا چل، کود پھاند تو کرتا ہے کہ نارمل چل، لیکن بی پی بڑھا ہوا ہے، یعنی اپنے خون پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جب اپنے جسم میں چلنے والے خون پر آپ
کو اپنا اختیار نہیں ہے تو اب موت پر اور حیات پر آپ کو کیا اختیار ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے تو لہذا تو اختیار نہیں انسان کا، اپنے بس میں کچھ نہیں ہے. اب اپنا خون مگر اپنے بس میں نہیں ہے. اس سے کہہ سکتے ہیں بھیا ذرا دھیمے دھیمے چلیے، چل بھیا اتنا دوڑ پھان کیوں کر رہا ہے، نارمل چل، لیکن نہیں. تو معلومہ کوئی ہے جس کے بس میں سب کچھ ہے. ہماری زندگی ہم اپنے خون کو اپنا خون سمجھ رہے ہیں، پھر بھی اپنے بلڈ پر اختیار نہیں ہے. تو جب اپنی چیز پر اختیار نہیں ہے تو خدا کی قدرت میں آپ کا کیا اختیار ہوگا؟ پڑھ لینا آپ کا کام ہے، آپ کا جان لینا آپ کا کام، مگر کسی کی زندگی بچانا آپ کے بس میں نہیں ہے. زندگی تو وہی بچاتا، بس وہ ذریعہ بناتا ہے، کس ذریعے سے زندگی بچاؤں گا میں. صلوات پڑھے محمد والے. تو ہم نے ساری زندگی کو زندگی سمجھ لیا ہے. تو کیا فرمایا مولا نے؟ قہر العبادۃ بالموت، قہر العباد بالموت. خدا نے بندوں کو موت کے ذریعے سے مجبور کر دیا. اگر مجبور نہ کرتا خدا بند عالم تو ہر انسان اپنے آپ کو نمرود اور فرعون سمجھتا. نمرود اور فرعون کی برائی کرنے والا، وہ خود وہ اپنے زمانے کا نمرود اور فرعون. لیکن قہر العباد، خدا نے مجبور کر دیا. کہاں جاؤ گے بھائی؟ پھر سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے خدا بند عالم کا، وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا حقیقت ہے موت کا؟ موت دو باتیں ہیں. موت کے ذریعے سے خدا یاد کرتا ہے اور موت مغرور کو، غرور کو توڑتی ہے. کیا فرمایا سورہ یاسین خدا نے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو میں نے عمر دیا ہے، وَنُنَكِّسْهُ، میں نے اسے جھکا دیا ہے. أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اب بھی میری قدرت نہیں سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں جسے عمر دیا ہے اسے جھکا دیا، یعنی اسے بوڑھا کر دیا ہے. کیا أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ تمہارا رب کون ہے، کس کے اختیار میں تمہارا بچپنا ہے، تمہاری جوانی ہے، تمہاری زندگی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ایسی انکار ہے کسی کو کہ قہر العباد بالموت اور وَنُعَمِّرْ مَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. سوچتے نہیں ہو کس کے اختیار ہے موت کا؟ کہ موت فذکر، بہت ساری چیزیں خدا کو یاد دلانے والی ہیں. غور کرو اے میرے رسول، یاد دلاؤ. فذکر، موت اپنے رب کو یاد دلاتی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنے کا حاصل ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ کہ اے رسول اسے کہتے فذکر، جہاں ساری چیزیں یاد دلانے والی ہے موت بھی. دیکھیے آپ ایک انسان کا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کا ہے. آپ نے بہت غذائیں کھائی، بڑی مضبوط کھایا غذا، آپ نے بہت اچھی غذا کھایا. آپ نے کبھی بھی آپ نے خراب غذا نہیں کھایا. اور صبح میں ہمیشہ آپ اخروٹ آپ نے کچھ فرمایا، کاجو بادام کچھ بھی. اس کے بعد ایک ٹائم ہوا ہے کہ آپ کا حافظہ ختم ہو گیا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کیوں کھایا تھا آپ نے؟ بھائی یہ سب چیزیں ہوئے جو حافظے کو مضبوط کرتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اثر پیدا کیا تھا اس نے اثر کو چھین لیا. اب وہ چیز آپ پہ اثر نہیں کرنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کا وقت ہو رہا ہے پلٹ کر بارگاہ کی طرف جانے کا. لہذا اب کیا بھائی وہ یاد نہیں آ رہا. مطلب ہوا کہ کوئی ہے، کوئی آپ کو یاد دلانے والا ہونا چاہیے. تو انسان بھول جاتا ہے. جس نے موت کو یاد، جب موت کو یاد کرو گے تو رب یاد آ جائے گا، اور جب رب یاد آ جائے گا تب وہی عمل کریں گے جو عمل قرآن نے بتایا ہے کرنے کے لیے.
موت کو یاد کیجیے. موت غرور توڑتی ہے, موت خدا کو یاد دلاتی ہے کہ کوئی رب ہے جس کی طرف پلٹ کر جانا. لہٰذا اے خداوند عالم نے موت اس لیے رکھا تاکہ مغرور کے غرور کو توڑ دے اور اسے اپنی یاد دلائے کہ کسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد. لہٰذا دیکھیے لذتی کی خدا نے کتنا اچھا بنایا اور ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے. زبان کی الگ ہے. ضرور نہیں ہے کہ جو لذت زبان سے لی جا رہی ہے وہ کان سے بھی لی جائے یا ہاتھ پیروں سے. ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے. آپ نے خانہ کعبہ کو ہاتھ سے چوما, یہ لذت آپ کو الگ ہے. آپ نے اچھا کلام سن لیا کوئی, یہ کان کی لذت ہے. کوئی کھانے کا شوقین ہے, اس نے اچھی غذا کو دیکھا, اس کو لذت محسوس ہوگی. تو لذت جو ہاتھ سے ہے وہ کان کو نہیں مل رہی ہے, جو کان کو مل رہی ہے وہ ہاتھ کو نہیں مل رہی ہے. تو لذت الگ الگ ہے. تو کوئی کھانے کا شوقین ہوتا ہے, کسی کو سننے کی شوقین ہے, تو کان کی لذت اسے مل رہی ہے. کیا کہنا, اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ نہ لذت کھانے میں ملے بلکہ لذت تو نام خدا میں ملے. کہ جو لذت لا الہ الا اللہ میں ملتی ہے وہ کسی کھانے میں نہیں ملتی. جو لذت محمد رسول اللہ میں ملتی ہے وہ کسی غذا میں نہیں ملتی. جو لذت علی ولی اللہ میں ملتی ہے وہ کسی غذا میں نہیں ملتی. بس شرط یہ ہے کہ تمہارا دل و دماغ پاک ہونا چاہیے, گناہوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد. اگر دل و دماغ آلودہ ہے گناہ سے تو یہ لذت آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے نہیں ملنے والی, لفظ محمد رسول اللہ سے لذت نہیں ملنے والی, لذت علی ولی اللہ سے نہیں ملنے والی. لذت آپ کو غنا سے ملے گی, ناچ گانے سے ملے گی, ڈانس سے ملے گی, گالی گفتاری سے ملے گی, کسی کا حق غصب کرنے سے ملے گی. مگر جب اس سے آپ دور ہو جائیں گے تو اب آپ کو لذت کس سے ملے گی؟ لا الہ الا اللہ. جو لذت دل و دماغ جملہ لا الہ الا اللہ سے محسوس کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ سے ملے گی. اور علی ولی اللہ سے, اس لیے کہ دل و دماغ آپ کا پاک ہے. آپ دنیا نہیں چاہتے ہیں بلکہ خدا سے آپ تو آخرت چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد بس. لہذا ایسا بنائیے کہ لذت اس میں ملے, آپ لذت اس میں نہ ملے جس کے لیے خدا نے منع کیا ہے. انسان کیا ہے, چلا جائے گا اور سب کو جانا ہے. جب خدا کا رسول نہ رہا تو ہم کیا کہیں؟ بس ایسا بنا کے جائیے کہ مرنے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں, آپ کی موت زندگی کی علامت بن جائے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو یہ بتائے گا کہ موت زندگی کی علامت ہو. سے بھی اسلام مذہب جو بتاتا ہے کہ ایسا بن جائیے کہ موت زندگی بن جائے. ایسا نہ بنیے کہ زندگی موت بن جائے. جس نے زندگی ایسی گزاری کہ اس کی موت زندگی بن گئی, کیا کہنا. دیکھیے کوئی نبی معصوم تو نہیں, لیکن آج تک دنیا شہید ثالث کو یاد کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی, ان کی موت زندگی بن گئی. شاید زندہ رہتے تو اتنے مومنین باخبر نہ ہوتے, مگر کچھ اس طرح آل محمد سے محبت کی کہ کا حق نہیں چھپا. جو زبان, جو قلم علی کی شان میں لکھ, جو ہاتھ چل چکا ہے, جو لکھ چکا ہوں اسے نہیں کاٹوں گا. بس خدا نے کہا دیکھو یہ موت چاہتا ہے مگر میں اس کی موت کو زندگی میں بدل دوں. کہاں شہید ثالث کا مزار اور لوگوں کو جانا زیارت کے لیے, اس کے بعد فرمانا امام کا, حضور پاک کا یہ بیٹا ہے میرا. یہ تمام باتیں ہمیں اور آپ کو جب بھی سمجھ میں آئے گی جبکہ ہم
کلمہ لا الہ کی لذت محسوس کر رہے ہو جبکہ ایمان تازہ ہو. اگر ایمان تازہ نہیں ہے کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا. فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ کیسے کہ ان کے شکم میں حرام غذا اتر چکی، حرام غذا اتر چکی. ہاں ارباب ایسا بس ایک عاشق امام حسین کی حدیث ہے، خدا سے دعا یہی کہ جب اٹھیں اور آپ اٹھیں تو با ایمان اٹھیں اور ایسا بنا کر جائیں کہ امام قبر میں آئیں تو زیارت ہو اور امام کی شفاعت نصیب ہو. ایسا نہ ہو کہ جائیں تو امام کی شفاعت نصیب نہ ہو. ارباب ایسا کوئی کام نہیں آنے والا، بیٹا بیٹی کچھ نہیں کام، صرف اپنے آپ. ہاں اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نیک کی ہے، آپ نے مال کو اہمیت نہیں دی، اولاد کی تربیت کو اہمیت دی ہے تو اولاد آپ کو کام پہنچائے گی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. لیکن اگر آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے تو خسارے میں ہے. نہ مال جائے گا، نہ گھر جائے گا، نہ زمین جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. حتیٰ کہ ارباب و عزت و طالبان کو چھوڑ کے چلے آئیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا قریبی دوست ہو، وہ بھی کسی ایسے کام میں پھنس جائے کہ نماز وحشت قبر نہ پڑھنے پائے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ نماز وحشت قبر نہیں پڑھ پاتے ہیں. لہٰذا کسی کو امید میں نہ رہیے بلکہ خود اپنی تیاری کے ساتھ جائیے. کیسا سفر ہوگا، اللہ اکبر. قبر کی پہلی رات اور اندھیرا اور سناٹا. میں تو ہر شب جمعہ اعلان کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی نماز پڑھیے اور زیارت امام حسین کی نماز پڑھیے. کیونکہ یہ قبر میں روشنی کا کام کرے گی. کیسا افسوس ہے ان شیعوں کے اوپر جو شب جمعہ آئے اور زیارت امام حسین کی نماز نہ پڑھے. ارے پڑھا کیجیے حدیث کیا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کی نماز شب جمعہ پڑھتا ہے وہ نماز اس کے لیے قبر میں روشنی کا کام کرے گی. لہٰذا یہ 2 رکعت نماز میں زیادہ ٹائم جاتا نہیں ہے اور میں تو یاد دلاتا ہوں کہ پڑھ لیجئے بھائی. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں بیٹوں پر یہ خاص طور سے کہ ہر شب جمعہ جب والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو ہر شب جمعہ آپ ہدیہ والدین کی نماز پڑھیے. کیوں؟ حدیث میں کہ روحیں آتی ہیں اور گھر پر بیٹھ جاتی ہیں. اگر اولاد نے کچھ دیا تو روحیں خوش ہو جاتی ہیں. اگر انہیں نماز کا تحفہ مل گیا تو خوشی خوشی چلی گئے اور انہیں دعا دیا یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھ. اور جب بچہ نہیں کچھ کرتا ہے شب جمعہ گزر جاتی ہے تو روحیں بڑی اداس ہو کر جاتی ہے اور کہتی ہے سب کے بچے نے بھیجا میرے بیٹے نے کچھ نہیں بھیجا. تو یاد رکھیے روحوں سے دعا لیجئے. ارباب ازا یہ تعلیم کس نے دیا ہمیں؟ یہ تعلیم آل محمد نے دیا. کون آل محمد؟ جنہوں نے گھر کو قربان کر دیا، اپنا گھرا بھر لٹا دیا خدا کی راہ میں. ارباب ازا آج باپ کی مجلس ہے تو لہٰذا پرساد دے دیتا چلوں. اے کامران صاحب آپ کے والد صاحب کا جنازہ اٹھا، لوگوں کو اطلاع ہوئی، کوئی پرساد دینے آیا، کوئی دور تھا تو اس نے فون سے پرساد دیا اور فلاں صاحب نے یہ کام کر دیا، فلاں صاحب نے وہ کام کر دیا. کسی نے آگر تسلی دی، کسی نے کہا کامران صاحب نہ گھبرائیے، میں آپ کے لیے قبر کا انتظام کر رہا ہوں، آپ نہ گھبرائیے اور کفن کا بھی انتظام ہو جائے گا. میرے پاس کربلا کی کفن ہے میں دے دوں گا آپ کو. سب کچھ ہو گیا. کامران صاحب کو صبر مل رہا ہے، رونا چاہتے ہیں کہ کہتا نہ روئیے. اگر آپ روئیں گے تو آپ کی ماں پریشان ہوگی، آپ کی بہن پریشان ہوگی. مگر ہائے کربلا امام کی شہادت کے بعد کوئی پرسہ نہیں دے رہا تھا بلکہ سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے تھے. سید سجاد کو درے اور تحسیانے مارے جا رہے تھے. اسی جگہ سے قافلہ گزارا گیا جہاں شہداء کی لان بے گوہرو کفن پڑی تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. خداوند عالم اس مجلس سے ادا کو قبول فرما، اس مجلس سے ادا کا ثواب حق محمد و آل محمد
سعید حیدر ابن محب حیدر فرمیا بھائی کی روح کو اصالِ ثواب جو گناہوں کو معاف فرما، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، خداوند ان کے بچوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے باپ اور باپ کی طرف سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہر عمل کرنے کی توفیق فرما دونوں بیٹوں کو، جس کا ثواب ان کے والد کی روح کو اصالِ ثواب ہوتا رہے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، لوگوں کا شمار امام زمانہ کے عوام و سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کو اللہ